السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں گا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے اور آخری رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا اور تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میرا اس بات پر پورا یقین ہے اور عقیدہ ہے۔ اب جو ڈریمز ہیں یہ مجھے بہت سالوں سے آ رہے، اور میں نے ان ڈریمز کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اگر 13 سال سے لگایا جائے تو جب 2015 میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت تقریباً مجھے 28 سال ہو گئے ان ڈریمز کو آتے ہوئے۔ تو میں نے کبھی بھی ان ڈریمز کو شیئر نہیں کیا، نہ کبھی ایون کسی پہ بھینک بھی نہیں پڑنے دی کہ مجھے یہ جو ڈریمز ہیں یہ آ رہے ہیں۔ تو جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا تو میں نے بھی ان ڈریمز کو کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا۔ تو اب اسی طرح جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے احادیث کا اتنا پتہ نہیں تھا، خاص طور پہ جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ احادیث تھیں۔ تو جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے لوگوں نے جو تو ڈریم سے بلیو نہیں تھے کرتے، وہ کہتے تھے کہ تم نے یہ خواب اپنی طرف سے بنائے ہیں اور تم یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہو کہ تم ہی امام مہدی ہو، اور لیکن تم اس کا اظہار نہیں کر رہے۔ اور جو ڈریمز پہ بلیو کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور آپ کو کوئی اللہ ان فیوچر کوئی بڑا مقام دے گا۔ تو اب وہ پھر کرتے کرتے زیادہ لوگ بات کرنا شروع ہوئے۔ تو 2017 میں 16 میں اللہ نے مجھے کہا کہ ایک ویڈیو بناؤ جس میں تم یہ کلیئر طور پہ بتاؤ کہ تم کوئی دعویٰ نہیں کرتے، نہ تم کوئی دعویٰ کرو گے۔ اور پھر میں نے وہ ویڈیو بھی بنائی، اور اس ویڈیو میں نے مینشن بھی کیا کہ میں یہ صرف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو میں عمل کرتے ہوئے ان خوابوں کو شیئر کر رہا ہوں، اور میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، اور نہ میں کبھی کوئی دعویٰ کروں گا۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ ویڈیو میں نے اس وقت بنائی، تو جس طرح میں نے اتنے سال تک ڈریم شیئر نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی فرما برداری کی، تو اسی طرح جب اللہ نے مجھے یہ کہا کہ تم نے کوئی دعویٰ نہیں کرنا، تو انشاءاللہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا اور کبھی کوئی دعویٰ نہیں کروں گا۔ اور یہ جو لوگ ہیں وہ جو ڈریم سے بلیو کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس بات کا اظہار کرتے ہیں، نہ کہ میں نے یہ کبھی کوئی ایسی بات کہی۔ ابھی جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے خلاف ویڈیوز بنائی، میرے خلاف جھوٹ بولا کہ جی قاسم نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہے۔ تو اگر میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کا کوئی پروف تو ساتھ لگائیں، کوئی کلپ ہوگا آپ کے پاس، کوئی آڈیو ہوگی، وہ آپ ساتھ لگائیں۔ میں نے 8 سال ہو گئے مجھے یہ ڈریم شیئر کرتے ہوئے، اور جتنے بھی یہ ویڈیوز بنانے والے ہیں انہوں نے زیادہ تر وہ کلپ یوز کیا جو نیوز چینل پہ انٹرویو تھا ڈاکٹر صبیح اکرام کے ساتھ۔ تو اسی میں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا، تو آپ بھی تو کوئی مستقبل میں دعویٰ تو نہیں کریں گے؟ تو پھر میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں ان خوابوں کو شیئر کرتے ہوئے، اور مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں، کوئی ایک آڈیو دکھا دیں، ایون کوئی چیٹ ہی دکھا دیں کہ جس میں نے کوئی بڑی بات بھی کی ہو، دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے بس وہ ایک کلپ دکھا دیا اور کہہ دیا، جھوٹ باندھ دیا کہ جی قاسم نے یہ دعویٰ کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ نیو ٹی وی کا انہوں نے انٹرویو دیکھا ہوگا، تو وہ کلپ انہوں نے کیوں نہیں اس کے ساتھ لگایا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے، وہ اصل میں ان کے دلوں میں نا کینہ اور بغض ہے، غرور اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے وہ میرے خلاف ایسے بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک ساتھ تھے، انہوں نے یوٹیوبر کا نام لیا کہ جی ایک یوٹیوبر ہے وہ ان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام نہیں لیا۔ تو آپ ہمت کر کے ان کا نام لیتے نا کہ وہ اویس نصیر ہیں، کہ جنہوں نے پہلی بار یوٹیوب پہ یہ بات کی کہ مستقبل میں یہ وہ شخصیت ہو سکتے ہیں۔
تو وہ انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ پتہ ہے کہ پھر لوگ جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ سرچ کریں گے اویس نصیر کا، اور ان کے چینل پہ جائیں گے اور وہ پھر ساری ان کی جب ویڈیوز دیکھیں گے تو انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی قاسم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ اویس نصیر ہیں جو اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو ہے اویس نصیر تھے، اب تو اور بھی ہیں، یہ جیسے سید عرفان ہیں، سید وجاہت علی ہیں، فہد خان ہیں، ثاقب عنایت اللہ ہیں، اور بھی کافی ہیں، فیصل بھائی ہیں۔ تو اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ میرے بارے میں، اور میں نے کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی، حالانکہ میری ان لوگوں سے اب اتنی فرینکنس ہو گئی ہے، تو بندہ ہوتا ہے فرینکنس میں بھی کوئی بڑی بات کر دیتا ہے، لیکن آپ ان سے پوچھ لیں میں نے کبھی کوئی فرینکنس میں بھی ایسی کوئی بڑی بات نہیں کی، تو دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ لوگ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقبل میں کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کرے گا، تو یہ ان کی یہ حسرت ہی رہ جائے گی، لیکن یہ میرے منہ سے کبھی کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں سنیں گے۔ تو انشاءاللہ اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب جیسے ایک بڑے عالم ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، انہوں نے بھی بغیر تحقیق کیے میرے اوپر جھوٹ باندھ دیا کہ جی میں نے یہ دعویٰ کیا، حالانکہ انہوں نے ایک ٹویٹ ہے اس کو پن کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو آپ پہلے اس کی تصدیق کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی غلط فہمی میں یا کوئی جلد بازی میں کوئی ایسی بات کر دیں جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھے۔ تو اب وہ خود تو ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں، لیکن جب ان کے پاس کوئی ایسی خبر آئی تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں جھوٹ باندھ دیا کہ یہ اس نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہے، اور ایون یہاں تک کہا کہ یہ لافیبل ہے، یعنی مذاق اڑایا، اور یہ کہا کہ جو یہ آدمی ہے یہ مینٹل اس کو بیماری ہے، کوئی مینٹلی ال ہے، نہ صرف مجھے بلکہ ان لوگوں کو بھی کہا جو میرے ساتھ ہیں۔ تو یعنی یہ کیسے یعنی عالم ہے کہ ایک مذہبی شخصیات ہیں کہ جو اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اور یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں اور وہ اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں، ریپریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، لیکن دوسری طرف وہ بغیر تحقیق کیے جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں۔ تو اب میں یہاں پہ مثال دوں گا کچھ اللہ کے نبیوں کی۔ تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت ہوتی ہے جس کو ذہنی بیماری ہوتی ہے، یعنی وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہوتی، تو اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، سب اس سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ تو ایک دن وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرتے ہیں، اور تب تک بات کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی بات پوری کر نہیں لیتی، اور وہ گرمی بھی ہوتی ہے اور دھوپ بھی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے مبارک ہیں وہ پسینے سے بھیگ جاتے ہیں، گیلے ہو جاتے ہیں، تو صحابہ جو ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ عورت اپنی بات کر کے چلی جاتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آتے ہیں، تو صحابہ ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پاگل عورت ہے، آپ کیوں اس کے لیے اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اتنی گرمی میں؟ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اس سے بات نہ کروں، تو کیا میں بھی اس سے بات نہ کروں؟ تو یعنی خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی یعنی ذہنی مریض کا بھی دل دکھانا گوارا نہیں کیا اور اس کی پوری بات سنی۔ تو یہ جو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں میرے خلاف، آپ لوگوں کے خلاف، اور ایون مینٹل بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ یہ بھی تو سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے اس پہ کیوں عمل نہیں کیا؟ بے شک آپ کی نظر میں اگر میں جیسا بھی تھا تو آپ پوری بات تو سنتے، آپ لوگوں کو سچ بتاتے کہ بیسیکلی قاسم نے کوئی دعوت نہیں کیا، یہ پہلے اویس نصیر تھے جنہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی، اور پھر اس کے بعد دوسرے آئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت جانتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں کینہ اور بغض تھا تو اس وجہ سے انہوں نے جھوٹ جو ہے نا وہ بولا۔ اور آج کے دور میں اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اصل اسلام سے اتنی دور نکل چکے ہیں کہ ہم جھوٹ بولنے کو نا ایک سکل سمجھتے ہیں، ٹیلنٹ سمجھتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانے کو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں۔ اب جیسے وہ جو مذہبی شخصیات ہیں بھائی، انہوں نے جیسے وہ ٹویٹ کیا، اپنی ویڈیوز میں بھی کہا، تو ان کے فالورز نے یہی کہا ہوگا کہ واہ کیا بات ہے ان شخصیات کی کہ انہوں نے کیسے ایک شخص کو
جو سچا انسان تھا اس کو بھی جھوٹا کر کے بتا دیا اور اس کا بھی کس انداز میں مذاق اڑایا. تو یہ اسلام نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جو ہے وہ اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو بھی اس کے منہ پہ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو. کبھی کسی جھوٹے شخص کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو. تو ہم اب یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اور ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ ان چیزوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ تو یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی جھوٹے کو جھوٹا نہ کہا جائے, کسی بغیر تحقیق کیے بات جو ہے وہ کسی کو جھوٹا نہ کہا جائے. یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. تو ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کو اب کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم, یعنی کافروں کو کیا ہم میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں ہی بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں. ایون انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ بھی جو پن کی ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جی پہلے جو آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہے تو اس کی تحقیق کر لیں. تو یہ کیا, یعنی یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تو وہ بات کہہ رہے ہیں لیکن خود وہ عمل نہیں کر رہے. جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کہی اور خود نہیں کی اس کا دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. تو یہ مفتی صاحب جو تھے, مذہبی شخصیات جو ہیں, انہوں نے ٹویٹ تو یہ کیا ہوا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کیا. اور یہ جو باقی جو ہمارے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں, اتنے یعنی کمنٹس کرتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں ویڈیوز. تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے اصل میں جو ان کے دلوں میں کینہ اور بغض ہے نا وہ اس کا اظہار کرتے ہیں یہ ہم سے.